بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے جو جمعرات سے آپ لوگوں نے جمعرات تک کرنا ہے، مطلب کہ پورا ہفتہ یہ عمل کرنا ہے۔ جمعرات سے کریں گے تو جمعرات پہ ہی اس کو مکمل کریں گے۔ ایک ہفتے کا عمل ہے اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کی کوئی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ جو اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو ملے گا۔ جس گھر میں بھی یہ سورہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر کروڑ پتی کیا بلکہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ ارب پتی بن جاتا ہے اگر ماں باپ یہ سورت اپنی اولاد کو بھی سکھا دے اور ان کی اولاد بھی اس سورت کو اپنے گھر میں پڑھے، تو جمعرات کے دن یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اتنی پاورفل سورت ہے۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی سی جو سورت ہے قرآن پاک کی، یہ ہر گھر کے بچے کو، بڑوں کو، سب کو آتی ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر یہ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سورت کی بہت سی برکات ہے۔ اس کو سب سے قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل کی تھی جب ہمارے نبی کچھ افسردہ تھے، کچھ سیڈ تھے، تو تب ہمارے نبی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تھی۔ اس سورت کی جو برکات ہیں وہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ اگر پتہ چل جائے تو آپ کو دنوں میں لکھ پتی اور ارب پتی بنا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سورت کے بعد جو چیز اللہ تعالیٰ سے آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ سے مل جائے گی۔ اللہ کے گھر میں آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ تو ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جیسے کفار اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے۔ پھر ہم لوگ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو، اسلام کو، کتاب کو، قرآن کو، نبی کو مانتے ہیں، تو ہماری دعائیں ہمارا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ اللہ سے لاکھوں کروڑوں کو بھی مانگیں گے نا تو وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور یہ سورت اتنی پاورفل ہے، اس کو ہم لوگ چھوٹی سورت ہے لیکن اس کو اگر پڑھنے کا ہمیں طریقہ پتہ چل جائے نا تو یقین کریں یہ ہمیں ارب پتی بنا سکتی ہے، ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم کر سکتی ہیں، غربت ختم کر سکتی ہے، پریشانیاں ختم کر سکتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پھر دکھ تکلیف آتے ہیں تو ہمیں تب بھی اللہ یاد آتا ہے، لیکن خوشحالی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، وہ جس حال میں بھی رکھے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر اگر جو مشکلات تھی، پریشانیاں تھی وہ آپ تک ہی رہے، آگے نہ جائیں، پھر بچے آپ خود بھی یہ ابھی ختم ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، غربت ختم ہو جائے اور جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، تو آپ لوگ اس سورت کو ایک ہفتے تک ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اگر آپ اللہ سے لاکھوں کروڑوں مانگیں گے تو آپ کو ملے گا۔ آپ کا عقیدہ اتنا ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور ہے بھی، ہم لوگ مانگتے ہیں ہمیں ملتا بھی ہے۔ ہماری ذات اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم دن بھر میں 5 وقت کی نماز ہے، لیکن کبھی کبھار ہم لوگ اپنی سستی کی وجہ سے، کاموں میں بزی رہنے کی وجہ سے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رزق ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ہمیں رزق دیا گیا۔ وہ کیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو بھی دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں ہمارا رزق تو ملتا ہی ہے۔ لیکن اس کے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تسبیحات ایسی ہوتی ہیں، اگر ہم لوگ ان کو پڑھ کے ان صحیح طریقے سے تب اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازتا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کے بعد اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا کر دے گا، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ جب اللہ سے رزق مانگیں گے ہمیں رزق ملے گا، اس عمل کے بعد دولت مانگیں گے دولت ملے گی،
عزت مانگیں گے عزت ملے گی، شہرت مانگیں گے شہرت ملے گی، اولاد مانگیں گے اولاد ملے گی، گھر مانگیں گے گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی، مطلب کہ جو جو مانگو گے ملے گا۔ جب آپ یہ سورہ پڑھو گے اللہ اسی وقت رزق اور ہر وہ چیز جو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے ہر دروازہ کھول دے گا۔ اسی لیے اس عمل سے لاکھوں کروڑوں نے فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ جب یہ عمل کیا جاتا ہے آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ فائدہ دینے والی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس رمضان مہینے میں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا اس کو ملتا جائے گا۔ تو آپ لوگ اس عمل کے طفیل بھی جب اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ کا فرمان ہے رمضان میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو میرے بندوں جو مانگتا ہے، جو میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر، جی ہاں سورہ کوثر آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنی ہے، کس طریقے سے اس کا عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت بھی تب نازل ہوئی جب ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سورہ کوثر عطا کی تھی۔ انبیاء اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مانگتا ہے تو اللہ اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، دولت کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں، دولت کی بارش کر دیتا ہے، گھر مانگتا ہے دیتا ہے، دولت مانگتا ہے دیتا ہے۔ جو سورت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ جب انبیاء اولیاء کرام کے فرمان ہے تو ہم اور ہماری ہی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی بات یا کسی چیز کا دعویٰ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگ قرض دار ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، اگر آپ پریشان حال ہے پریشانیاں دور ہو جائے گی، اگر آپ بہت مقروض ہیں تو وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا قرض۔ جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائی کا عملہ عطا دے گا، جو بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو بھی جس حال میں بھی ہے۔ تو ناظرین کرام آپ لوگوں نے یقین کا عمل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی جگہ پہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس کو آپ کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ ایک ہفتہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، جمعرات کو شروع کرنا ہے اور جمعرات کے دن ہی آخری دن آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اگر بیچ میں پیریڈ آ جائے آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جب پاکی کی حالت میں آ جائیں تب یہ عمل کر لیں، اس سے پہلے نہ کریں کہ بیچ میں دن چھوٹ جائے، تب بھی عمل شروع کیجیے گا جب آپ لوگ پاکی کی حالت میں ہو۔ سب سے پہلے آپ کریں گے جی کوئی بھی جگہ ایسی اپنے گھر میں دیکھ رہے جہاں پاک ہو صاف ہو، وہاں پہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے یہ عمل کر سکے، اور گھر کا کوئی بھی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے تاکہ آپ کے خیالات منتشر ہو جائیں۔ وہاں پہ سکون سے بیٹھنا، آپ خود بھی پاک صاف حالت میں ہونا چاہیے، آپ کو پاک صاف حالت میں ہوں گے، پاک صاف جگہ ہوگی اور باوضو ہوں گے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک کونے پہ بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بار بار آپ کو بلائے نہ اور آپ کے خیالات ختم ہو۔ وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ گھر چاہیے، دولت چاہیے، بنگلہ چاہیے، جو مطلب کہ آپ کو جس چیز کے لیے چاہیے، جس چیز کے لیے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے اس کی سب سے پہلے نیت کریں۔ پھر آپ لوگ پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھیں گے آپ 11 بار۔ اس وظیفے میں آپ نے 11 بار سے پہلے کم درود پاک نہیں پڑھنا۔ پہلے میں بولتی ہوں نا 3 7 یا 11 بار جتنی بار، لیکن اس میں آپ نے 11 بار ہی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر آپ لوگوں نے ایک بار نہیں 129 بار پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے نا کہ ایک بار بسم اللہ شروع کر دی اور اس کے بعد سورت ہی پڑھتے رہنا، نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ 129 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 129 بار سورت کوثر پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگ تسبیح کریں گے ایک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। एक तस्बीह ये करेंगे वहीं बैठे बैठे। फिर एक तस्बीह आप लोग और करेंगे, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। वहाँ पे आप लोग ये तस्बीह करेंगे बैठे बैठे, 3 अमल ये करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने आखिर में फिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और नाज़रीन करम, दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप लोगों ने सजदे में चले जाना है। सजदे में सर रख के वहाँ पे फिर आपने दुआ मांगनी है। आपने जो जिस मकसद की नियत करके आपने ये अमल किया, उस मकसद के लिए खसूसी बिलखसूस इतनी आजिज़ी इनकसारी के साथ आप लोगों ने दुआ मांगनी है। रोने वाला आंसू गिरे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रोने वाला मुंह बना के मांगेंगे। सजदे की हालत में मांगे, सजदा लंबा भी हो जाए कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने सजदे की हालत में जो अल्लाह से मांगना है मांग ले। ये अमल इस तरह का है, मैं आप लोगों को 100% गारंटी, मतलब कि 101 बारी समझ लें कि आपको 100% इस अमल की गारंटी है कि इस अमल के बाद आपने जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को किया होगा, वो आपका मकसद पूरा होगा, आपकी हाजत पूरी होगी। कितना आसान अमल है ना। हर जुमेरात, एक जुमेरात से शुरू करना है और दूसरी जुमेरात तक मुकम्मल करना है। करना क्या है, सबसे पहले पाक साफ जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपने बैठ के जी अमल करना है। आपका खुद का भी पाक साफ होना ज़रूरी है, बावज़ू होना ज़रूरी है। और कोई ऐसी करके कोई लोग आप लोगों को डिस्टर्ब ना कर सकें, उस वक़्त ये अमल करना जब आपको कोई भी बुला ना सके, आपसे कोई बात ना कर सके, आपके ख़यालात को मुंतशिर ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके, तब आप ये अमल करेंगे। और अमल करने से पहले अपने मकसद की नियत करेंगे। मकसद की नियत करने के बाद वहाँ बैठ के आप लोगों ने 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 129 बार आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है, लेकिन सूरह कौसर हर बार आपने बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करनी है। इस तरह से करके 129 बार पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर, उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन की आप लोगों ने एक तस्बीह करनी है। और एक तस्बीह करनी है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये तीनों नाम पढ़ेंगे तो एक नाम बनता है, तो एक दाना गिराना है। और तस्बीह आप लोगों ने 101 दानों वाली करनी है। उसके बाद सजदे में आप लोगों ने अपनी हाजात अल्लाह के आगे पेश कर देनी है। अल्लाह सब जानता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे बताए, मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं इनको अता करूं, मैं इनकी दुआ को कबूल करूं। आप लोगों ने सजदे की हालत में अल्लाह ताला से वो तमाम चीज़ें मांग लेनी जो आप चाहती हैं कि आपको मिले। आप लोगों ने वो तमाम हाजतें अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करनी है और उसके बाद दुआ करनी है। तो आपको 100% इस अमल की मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आपकी कोई हाजत ऐसी नहीं होगी जो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजतें अल्लाह ताला फ़ौरन वो आपके सजदे से उठने से पहले, और इस एक हफ्ते के अमल में, अभी हफ्ता मुकम्मल भी नहीं होगा कि आपकी तमाम ज़रूरतें हाजतें पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में हमें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मेरी दुआ में आप सब होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला से सदका जारिया की नीयत से आप लोग आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोबारा से मिलूँगी आपसे बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।